اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 11، حصہ 3، سدرۃ المنتہا۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، جو پیشگاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پر تمام خلائق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ماوراء جو کچھ ہے وہ غیب ہے، جس کا علم نہ کسی نبی کو ہے نہ کسی مقرب فرشتے کو، سوائے اس کے جسے اللہ اس میں سے کوئی علم دے دے۔ نیچے سے جو کچھ جاتا ہے وہ یہاں لے لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو کچھ آتا ہے اسے یہاں وصول کر لیا جاتا ہے۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ بخاری و مسلم بروایت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم، نسائی، ترمذی، بہیقی بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابن جریر، بہیقی، ابن ابی حاتم، ابن اسحاق، ابن مردویہ بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال کے سامنے تھے، ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ ابن ابی حاتم بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک، بخاری کتاب الصلاۃ بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جتا الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ قسطلانی نے مواہب میں حوالہ دیے بغیر یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام جب اپنے مقام پر پہنچے تو انہوں نے کہا، اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، میرا مقام یہ ہے جس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو بارگاہ رب العزت میں ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں: 1، ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ 3، شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ 4، ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ ابتداً 50 نمازوں کا فرض کیا جانا تو معراج کے بارے میں تمام احادیث کا متفق علیہ بیان ہے۔ باقی امور حسب ذیل روایات میں مذکور ہیں۔ مسلم، نسائی، ترمذی، بہیقی بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد، مسلم بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک، ابن جریر، بہیقی، ابن ابی حاتم، ابن اسحاق، ابن مردویہ بروایت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ خدری۔ پیشی خداوندی سے واپس نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے روداد سن کر کہا، میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور اللہ جل شانہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا یہی 50 کے برابر ہیں۔ یہ بات بھی تمام احادیث میں متفق علیہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار جا کر تخفیف کے لیے عرض کیا، اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے 50 کے برابر قرار دیا۔ البتہ اکثر روایات میں
ہر مرتبہ 10 کی کمی کا ذکر کیا گیا ہے، بعد میں ہر بار کچھ کم کر دینے کا اور بعد میں 5 کم کرنے کا ذکر ہے۔ عقلیت زدہ مغرب پرست ذہن خصوصاً منکرین حدیث نے اس روایت پر اعتراض اٹھایا ہے کہ اگر خدا کو 5 ہی نمازیں فرض کرنی تھیں تو 50 سے بعد کا آغاز کر کے مسلسل بھاؤ تاؤ کرنا کیا مانی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر یہ واضح کر دیا کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے آدمی کو اس درجہ عبادت گزار ہونا چاہیے کہ وہ روزانہ 50 بار بھی نمازیں ادا کرے تو کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن رعایت بشری حاجات اور کمزوریوں کو سامنے رکھ کر دی گئی۔ پھر یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے مشورے سے بار بار کمی کے لیے عرض کیا اور عرض منظور کی جاتی رہی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز مطلوب ہے، اور یہ واقعہ آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کی طرف سے شفاعت کیے جانے کے لیے بھی دلیل ہے۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 112 اور 113۔ صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچازاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ رودات سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا ورنہ ان کو آپ کا مذاق اڑانے کے لیے ایک اور شوشہ ہاتھ آ جائے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ طبرانی، ابن اسحاق، ابن سعد، ابو العلیہ بروایت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا، بیت المقدس راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود ہو؟ فرمایا ہاں۔ کہا، قوم کو جمع کروں؟ سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کوئی تالی پیٹ رہا تھا، کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ 2 مہینے کا سفر ایک رات میں، ناممکن، محال۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ مسند احمد، نسائی، بہیقی، بزار، طبرانی بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن جریر، بہیقی، ابن ابی حاتم بروایت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ خدری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تصدیق۔ آنن فانن یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی۔ بعض مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ مسند احمد، بخاری، ترمذی، بہیقی بروایت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ، مسند احمد، نسائی بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، بہیقی بروایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ اس امید پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے راست ہیں، یہ پھر جائے تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا، اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ ابن جریر، بہیقی بروایت ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ابن ابی حاتم بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک، بہیقی بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور ہنسی اڑانے والا مجمع بھی۔ پوچھا، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ کہا، بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کا نقشہ بیان کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے اور دیکھ دیکھ کر اس کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا ہے کہ بیت المقدس کی کیفیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کے سامنے اس لیے پوچھی تھی کہ آپ جب اس کو ٹھیک ٹھیک بیان کر دیں گے تو مشرکین کا منہ بند ہو جائے گا، لیکن ابو العلیہ نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ بیت المقدس کی کیفیت پوچھنے والا دراصل معتم بن عدی تھا۔ بہیقی ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی روایت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ خدری سے یہ ہے کہ دریافت کرنے والا اس مجمع میں سے ایک شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہا تھا۔ مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ مجمع کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے تھے۔ لوگوں کے اس سوال کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے تفصیلی سوالات کا جواب دینا اس لیے مشکل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت اس کو دیکھا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوچھ گچھ کے موقع پر بیت المقدس کو بالکل آپ کی نگاہ کے سامنے پیش کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ دیکھ کر ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو ماننا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کا جو نقشہ بیان کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ بخاری، مسلم، مسند احمد، ابن جریر، ترمذی و بہیقی بروایت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ، مسلم و ابن سعد بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہیقی ابن ابی حاتم بزار طبرانی بروایت شداد رضی اللہ تعالی بن اوس، ابن جریر ابن ابی حاتم بہیقی بروایت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ خدری، مسند احمد نسائی بہیقی بزار طبرانی بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ مزید شواہد: وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جایا کرتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلہ پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلہ والوں کے اونٹ براق سے بھڑکے، ایک اونٹ وادی فلاں کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلہ والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی پر فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور اتے پتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہوئی۔ ابن ابی حاتم بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک، بہیقی ابن ابی حاتم بزار طبرانی بروایت شداد رضی اللہ تعالی عنہ بن اوس طبرانی، اور ابو العلیہ بروایت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئیں، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 وقتہ نماز کی تعلیم۔ جس رات معراج ہوئی اس کے بعد 2 دن تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام ہر نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے آتے رہے کہ جو 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں ان کو ادا کرنے کے اوقات کیا ہیں۔ انہوں نے ہر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امامت میں پہلے دن اول وقت پڑھائی اور دوسرے دن آخر وقت۔ پھر کہا ہر نماز کا وقت ان دونوں اوقات کے درمیان ہے۔ یہ روایت امام احمد، نسائی، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ سے نقل کی ہے، اور امام بخاری نے اسے اوقات نماز کے معاملے میں صحیح ترین چیز قرار دیا ہے۔ اسی مضمون کی روایت سے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ امام احمد
ترمذی، ابو داؤد، ابن خزیمہ، دارقطنی، حاکم اور عبد الرزاق نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے اور اس کو ابن عبد البر اور قاضی ابو بکر بن العربی نے صحیح قرار دیا ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب عروہ بن زبیر نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے اپنی امامت میں نماز پڑھائی تو انہوں نے متعجب ہو کر کہا، عروہ سوچو تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت جبرائیل علیہ السلام نے کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بشیر بن ابی مسعود سے سنا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انصاری سے سنا، اور انہوں نے کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے میری امامت کی اور میں نے ان کے ساتھ 5 وقتوں کی نماز پڑھی۔ موطا، بخاری، مسلم، عبد الرزاق، طبرانی۔ معراج کا پیغام۔ معراج کے اس سفر سے آ کر جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو دیا وہ قرآن مجید کی 17ویں سورہ بنی اسرائیل آیت 6 تا 39 میں لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ اس کو دیکھیے اور اس کے تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر دیکھیے کہ یہ ہدایات ہجرت سے 1 سال پہلے دی گئی تھیں۔ آپ کو صاف صاف معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کے اصولوں پر ایک نئی ریاست کا سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے وہ ہدایات دی جا رہی ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب نبی رضوان اللہ اجمعین کو آگے کام کرنا تھا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت۔ اس پیغام میں معراج کا ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی گئی ہے۔ مصریوں کی غلامی سے نکل کر بنی اسرائیل نے جب آزاد زندگی شروع کی تھی تو خداوند عالم نے ان کی رہنمائی کے لیے کتاب عطا فرمائی تھی اور تاکید کر دی تھی کہ میرے سوا اب اپنے معاملات میں کسی اور کی ہدایت پر اعتماد نہ کرنا، مگر بنی اسرائیل نے خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کیا اور وہ زمین میں مصلح بننے کے بجائے مفسد و سرکش بن کر رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے ایک مرتبہ ان کو بابل والوں سے پامال کرایا اور دوسری مرتبہ رومیوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس سبق آموز تاریخ کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ صرف قرآن ہی وہ چیز ہے جو تمہیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتائے گی، اس کی پیروی میں کام کرو گے تو تمہارے لیے بڑے انعام کی بشارت ہے۔ ہر شخص ذمہ دار ہے۔ دوسری اہم حقیقت جس کی طرف توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ ہر انسان خود اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے۔ اس کا اپنا عمل اس کے حق میں فیصلہ کن ہے۔ سیدھا چلے گا تو آپ اپنا بھلا کرے گا، غلط راہ پر چلے گا تو خود ہی نقصان اٹھائے گا۔ اس شخصی ذمہ داری میں کوئی کسی کا شریک نہیں ہے اور نہ کسی کا بار دوسرے پر پڑ سکتا ہے۔ لہذا ایک صالح معاشرے کے ہر فرد کو اپنی ذاتی ذمہ داری پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ دوسرے جو کچھ بھی کر رہے ہوں اسے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ بڑے لوگوں کا بگاڑ۔ تیسری بات جس پر متنبہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے کو آخر کار جو چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کے بڑے لوگوں کا بگاڑ ہے۔ جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے خوشحال اور صاحب اقتدار لوگ فسق و فجور پر اتر آتے ہیں، ظلم و ستم اور بدکاریاں اور شرارتیں کرنے لگتے ہیں۔ آخر یہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ لہذا جو معاشرہ آپ اپنا دشمن نہ ہو اسے فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے ہاں سیاسی اقتدار کی باغیں اور معاشی دولت کی کنجیاں کم ظرف اور بد اخلاق لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے پائیں۔ دنیا کے ساتھ آخرت کی اہمیت۔ پھر مسلمانوں کو وہ بات یاد دلائی گئی جو قرآن میں بار بار دہرائی جاتی رہی ہے کہ اگر تمہارے پیش نظر صرف یہی دنیا اور اس کی کامیابیاں اور خوشحالیاں ہوں
تو یہ سب کچھ تمہیں مل سکتا ہے، مگر اس کا آخری انجام بہت برا ہے۔ مستقل اور پائیدار کامیابی جو اس زندگی سے لے کر دوسری زندگی تک کہیں نامرادی سے داغدار نہیں ہونے پاتی، تمہیں صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے جب کہ تم اپنی کوششوں میں آخرت اور اس کی باز پرس کو پیش نظر رکھو۔ دنیا پرست کی خوشحالی بظاہر تعمیر کی شان رکھتی ہے، لیکن اس تعمیر میں ایک بہت بڑی خرابی کی صورت بھی مضمر ہے۔ وہ اخلاق کی اس فضیلت سے محروم رہتا ہے جو صرف آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھنے ہی سے پیدا ہوا کرتی ہے۔ یہ فرق تم دنیا ہی میں دونوں طرح کے آدمیوں کے درمیان دیکھ سکتے ہو۔ یہی فرق بعد کے منازل حیات میں اور زیادہ نمایاں ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک کی زندگی سراسر ناکامی اور دوسرے کی زندگی سراسر کامیابی بن کر رہے گی۔